قائد المرسلین شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگے درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب کائنات جل شانہ کا بےحد فضل عظیم ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے نماز جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل شانہ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل شانہ مجھے حقیقت بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، خالق کائنات جل شانہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے بہت ساری ایسی اشیاء، بہت سارے ایسے مقامات ان کو فضیلت و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جن جن چیزوں کو، جن مقامات کو حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر ان مقامات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سورۃ البلد کے اندر رب کائنات جل شانہ نے اس شہر کی، اس مقام کی قسم اٹھا کے کلام کیا کہ لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے، وانت حل بہذا البلد، کہ اے معبود تم اس شہر میں تشریف فرما۔ ہر بندہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جس کی اہمیت عام چیزوں سے زیادہ ہو، جس کی ویلیو عام چیزوں سے زیادہ ہو، قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے۔ اور قسم اٹھانے کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی بات کو منوانا ہو اور لوگ نہ مانتے ہوں تو پھر قسم اٹھائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو یقین کامل ہو جائے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے کہ میں صبح نماز فجر کے لیے مسجد میں آیا، اب یہاں پہ کوئی پیچھے حجت نہ رہی، چونکہ قسم جس کی اٹھائی جا رہی ہے وہ ذات سب سے بالا ہے، سب سے بلند ہے۔ اور اگر قسم یہ اٹھائی جاتی کہ مجھے اس کتاب کی قسم ہے جو چند سطروں پر مشتمل کتاب ہے، عام کتاب کی بندہ قسم کھائے تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے بات کرنے والا اپنی بات میں سچائی نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ قسم جس کی اٹھا رہا ہے اس کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے۔ ایک بندہ کہے کہ جناب مجھے یہ کرسی کی قسم ہے، اب کرسی کی کیا اہمیت ہے، کچھ بھی اس سے بڑی اعلیٰ قسم کی کرسیاں ہیں، تو قسم اٹھانے کے لیے یہ لازم ہے کہ جس کی قسم اٹھائی جائے وہ سب سے بلند و بالا ہو اور اس کی اہمیت سب کی نظر کے اندر اعلیٰ ہو۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے قرآن کی قسم ہے میں نے یہ کام نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ بندہ اپنی بات میں سچا ہے کہ یہ قرآن کی قسم کھا رہا ہے، قرآن سے اوپر کتاب کوئی نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے یہ کام کیا ہے،
اس کا مطلب ہے یہ بندہ اپنی بات میں سچا ہے کہ جس کی یہ قسم کھا رہا ہے اس سے بلند و بالا ذات کوئی اور ہے نہیں. تو قسم ہمیشہ اعلیٰ چیز کی اٹھائی جاتی ہے، ادنا چیز کی قسم نہیں اٹھائی جاتی ہے. اگر ادنا کی قسم اٹھائی جائے تو پتہ چلتا ہے بات کرنے والا اپنی بات میں سچا نہیں ہے. تو بات کی سچائی کو واضح کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ جو ہے وہ چیز ہو اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ نے خود قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے. شہر تو دنیا میں بڑے بڑے ہیں اور آج تو بہت سارے ایسے مقامات، بہت سارے ایسے ملک ہیں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی نظر کے اندر کون سا شہر سب سے اعلیٰ ہے، کون سا مقام رب کی بارگاہ کے اندر سب سے زیادہ افضلیت والا ہے. تو رب نے قسم اٹھا کے اس بات کو واضح کر دیا کہ جس شہر کے اندر وَأَنْتَ عِلْمٌ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ جس شہر میں محبوب تم چلتے پھرتے ہو، مجھے اس شہر کی قسم ہے. تو اس سے یہ پتا چلا جس شہر کو، جس مقام کو حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو گئی، وہ کائنات کے اندر سب سے عرفہ والا ہو گیا. اب یہ رب کا شہر کے بارے میں قسم اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ رب تعالی جل شانہ کی بارگاہ کے اندر یہ شہر بہت عرفہ و اعلیٰ ہے. اس کی وجہ بیان کی، اس وجہ سے عرفہ والا ہے، اس وجہ سے فضیلت والا ہے، اس وجہ سے رب کی بارگاہ کے اندر یہ شہر محبوب ہے کہ اس شہر کے اندر اللہ کے محبوب چلتے پھرتے ہیں. تو گویا کہ اس شہر کی اپنی ویلیو نہیں بلکہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کے قدم مبارکہ لگنے کی وجہ سے اللہ نے اس شہر کو مقام مرتبہ عطا فرما دیا. اب دیکھو ایک پھل زیتون ہے، چھوٹا سا پھل ہے بیر نما، جیسے بیر ہوتا ہے اس طرح کا پھل ہے زیتون. اب اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون، ہمیں زیتون کی قسم ہے. اب زیتون سے بھی بظاہر تو کئی ایسے پھل ہیں جو بڑے اعلیٰ ہیں، جیسے آم ہے، آج کل آم کا موسم ہے اور آم کو پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن بادشاہ کی قسم نہیں کھائی جا رہی. قسم کس کی اٹھائی جا رہی ہے؟ زیتون کی، جو پھل اتنا عام بھی نہیں ہے، لوگ اتنا پہچانتے بھی نہیں ہیں. لوگوں کی نظر کے اندر اس کا کوئی ذائقہ کوئی پتہ ہی نہیں. لوگوں کو بہت کم ایسے ہیں جس کو پتا ہو کہ زیتون کوئی پھل ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے زیتون کی قسم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ زیتون کو ہمارے نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے. گویا کہ جس مقام پہ حضور چلے یا جس کو حضور پسند فرمائے، اللہ حضور کی پسند کی چیزوں کے اندر قسم اٹھاتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، ہمیں زمانے کی قسم ہے. اب یہ بھی ایک زمانہ چل رہا ہے، ایک دور ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جناب پہلا دور جو تھا وہ نواز شریف کا تھا، اس سے پہلا کچھ دور بے نظیر کا گزرا، اس سے کچھ پہلا دور جناب بھٹو کا گزرا. اس طرح ہم کہتے ہیں بات کرتے ہیں یہ فلاں کا دور ہے، یہ فلاں کا دور ہے. اس وقت جو موجودہ حکومت ہے ہم کہتے ہیں جناب عمران خان کا دور چل رہا ہے، اس میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو جو بندہ جس وقت کے اندر اور جس زمانے میں پایا جائے پھر اس کی وجہ سے وہ زمانہ گنتی میں آتا ہے. لوگ اس کی وجہ سے پہچانتے ہیں یہ فلاں کا دور ہے. جب قائد اعظم کا دور تھا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو ہندوستان اور پاکستان اکٹھے تھے ساتھ میں. تو اب اس دور کے اندر اس دور کو قائد اعظم کا دور کہا جائے گا. ابھی علامہ اقبال کا دور گزرا تو وہ کیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو ہم اس کے نام سے اس دور کو یاد کریں گے. مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جس دور سے گزرتا ہے
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی آئے اور ان کی آگے سے امتیں آئیں، اللہ نے سب کو نسبت کے مطابق جو ہے مقام، مرتبے اور فضیلت عطا فرمائی، لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے تمام امتوں میں سے اس امت کو یعنی کہ ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ تو ہمیں فضیلت کسی عمل کی وجہ سے نہیں بیان فرمائی کہ تمہارا یہ عمل ہوگا تو اس وجہ سے تمہیں فضیلت دی جا رہی ہے، دوسروں پر نہیں، بلکہ فضیلت دینے کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے نسبت مصطفیٰ۔ پتہ چلا اگر ہمیں بھی رب نے فضیلت عطا فرمائی ہے تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے رب نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اس لحاظ سے پتہ چلا جن چیزوں کو رب تعالیٰ جل شانہ نے نسبت مصطفیٰ عطا فرمائی، وہ چیزیں بھی تمام دوسری اشیاء سے ممتاز ہو گئی۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مشہور و معروف چار آسمانی کتابیں ہیں اور بہت سارے صحائف ہیں۔ اب چاروں آسمانی کتابوں میں سے افضلیت کس کو دی گئی؟ قرآن کریم کو۔ اب یہ آپ سمجھ آ گیا الگ پہلی جو قرآن ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، لیکن آخر قرآن کو ہی یہ ترجیح کیوں دی گئی؟ اور پھر قرآن پاک کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ پہلی بھی تو کتابیں آسمانی ہیں، پہلی بھی کتابیں تو رب نے نازل کی، پہلی کتابیں بھی تو نبیوں پر نازل ہوئی، لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں یا یہ ایک کتاب دوسرے سے زیادہ فضیلت والی ہے، بلکہ قرآن پاک کے بارے میں فرمایا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی۔ تو وجہ کیا سامنے آئی؟ وجہ وہی ہے کہ یہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا گیا، تو قرآن کی وجہ سے خالق کائنات قرآن پاک کو حضور علیہ السلام کے قلب اندر پر نازل کرنے کی وجہ سے رب کائنات جل شانہ نے اس قرآن کو پھر دیگر آسمانی کتابوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرما دی۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جن چیزوں کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہو گئی، اب وہ چیزیں رب کے دربار کے اندر بہت زیادہ بلند و بالا ہو گئی۔ تو بات ہماری چل رہی تھی اس شہر سے کہ جس شہر کی رب نے قسمیں اٹھائی ہیں، لا اقسم بہذا البلد۔ اب یہاں پہ اگر توجہ کریں، یہ بات تو متفق ہے اور علماء اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو سورت مکی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ اگر اسی بات کو لے کہ نسبت کی وجہ سے اللہ کے دربار کے اندر اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے جس کو حضور سے نسبت ہو جائے، تو اب تو حضور مدینہ شریف میں ہے، تو اب اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اب مدینے کو افضل کہیں
مکہ کی شہر بڑی برکتوں والا ہے اور مدینہ شہر بھی بڑی برکتوں والا ہے۔ مکے کو حرم مکہ کہا جاتا ہے، مدینے کو حرم مدینہ کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اب کس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں؟ اب مسلمان مومن کا دل جو ہے مکے کے لیے بھی دھڑکتا ہے اور مدینے کی محبت میں بھی دھڑکتا ہے۔ اب مکے جائے مدینے نہ جائے یہ بھی بے وفائی ہے۔ مومن بندہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ مکے سے پلٹ کے آ جاؤ، وہ کہتے ہیں ہو نہ ہو چاہے چند لمحے کے لیے مدینے ضرور جانا ہے۔ بندہ مدینے چل جائے تو مکے کے لیے تڑپتا ہے، ہو نہ ہو مکے کے لیے چند لمحات مل جائے، لیکن مدینے بے شک کاروبار ہے، کام کاج ہے، لیکن بندہ وقت نکال کے مکے ضرور جاتا ہے۔ یہ مکے کی محبت، یہ مدینے کی محبت، اب اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں؟ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اب اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال کیا کہ حضرت آپ بتائیں کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ نسبت دونوں مقامات کو حضور سے ہے۔ ایک مقام آپ کی جائے ولادت ہے اور ایک مقام آپ کی آرامگاہ ہے، تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ تو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں بے شک مکے کی سرزمین کو بھی بڑی فضیلت ہے۔ رب نے قسمیں اٹھائی ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے جس شہر میں آپ چلتے پھرتے ہو۔ تو گویا کہ پتہ چلا حضور کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو فرمایا حضور آپ مدینے کے اندر آرام فرما ہے۔ پتہ چلا اگر حضور مکے میں رہے تو مکہ افضل ہے، اگر حضور مدینے میں آ جائے تو اللہ مدینے کو افضلیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ افضلیت کا معیار جو ہے یہ حضور کی ذات کو ٹھہرایا گیا کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ جس مقام پہ ہو حضور کی وجہ سے اس مقام کو اللہ فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا عجیب سا مقالہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک مرتبہ اسی طریقے سے جیسے آج ہمارے کچھ علماء، کچھ عوام کے اندر بھی لوگ
آج اتنے عرصے کے بعد باپ کے سینے کے ساتھ لگ رہا ہوں. تو فرمایا وہ لمحات وہ وقت کیسا ہوگا جب رب نے اپنے محبوب کو اپنا قرب عطا فرمایا ہوگا. اس لیے فرمایا والعصر، ہمیں زمانے کی قسم ہے. تو یہ زمانہ معراج کی ہے کہ معراج کی شب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو قرب عطا فرمایا. اس واسطے زمانے کی بات ہو، کھانے کی بات ہو، کسی مقام کی بات ہو، یہ تمام چیزیں ان کو جو نسبت ملی ہے، ان کو جو فضیلت دی ہے، وہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی. اب دیکھو حضور علیہ السلام رہتے مکے میں تھے تو کیا ہوا، مکے والے نے جب تنگ کیا تو میرے محبوب کے بارے میں حکم آ گیا، محبوب اب مکے کو چھوڑ دو. اب مکے کو چھوڑنے کا حکم آیا، ہجرت کا حکم آیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ محبوب مکے کو چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ، مکے کو چھوڑ کے یثرب میں چلے جاؤ. یہ نہیں حکم آیا. یہ حکم آ گیا محبوب ہجرت کر جاؤ کہ اب یہ لوگ جو ہے وہ اس قابل نہ رہے، اب آپ ان کے اندر موجود رہو. اب اللہ کا حکم ہو گیا. تو میرے محبوب نے جس شہر کو پسند کیا وہ شہر اس دور کے اندر لوگوں کے اعتبار سے اس کو ایک منحوس سمجھا جاتا تھا. جو بندہ یثرب جاتا بیمار ہو جاتا، بیماریوں کا شہر کہا جاتا تھا. اور رب نے تو ہمارے محبوب کو ایسا بنا کے بھیجا ہے، بیماریوں کے شہر میں چلے جائیں، میرے محبوب کی وجہ سے اللہ بیماری کو شفا کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے. تو میرے محبوب نے اسی شہر کو پسند فرمایا جس سے لوگ بھاگتے تھے، جس سے لوگ ڈرتے تھے. اور جب میرے محبوب وہاں پہ پہنچے تو میرے محبوب نے یثرب کا نام تبدیل کر کے مدینہ طیبہ رکھ دیا. اور مدینہ رکھنے سے فائدہ کیا ہوا کہ اب وہی شہر جس کو پہلے کافی لوگ بیماری والا شہر تصور کرتے تھے، میرے محبوب کے قدم لگے، اللہ نے اس شہر کو شفا والا شہر بنا دیا. آتی جاتے ہم کہتے ہیں یار شہر مکہ جا رہے ہو، شہر مدینہ جا رہے ہو، وہاں سے وہ خاک شفا لے کے آنا میرے لیے. اب وہ خاک کیا ہے؟ مٹی ہے. مٹی تو ہمارے دیش میں بھی ہے، ساری زمین مٹی. اب یہاں سے جہاں سے مٹی لے لو، لیکن وہاں سے مٹی لانے کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ جنگ کر کے واپس پلٹ رہے تھے. میرے محبوب علیہ السلام جناب جب جنگ سے واپس پلٹے، مدینہ شریف کی جناب جب سرحد شروع ہو گئی، جب گرد و غبار اڑنا شروع ہوا، کچھ صحابہ نے جناب جو سواریوں پہ سوار تھے، اپنے گھوڑوں پہ سوار تھے، انہوں نے جناب جب دیکھا کہ گرد اڑ رہی ہے، کٹا مٹی جو ہے وہ اڑ رہا ہے، انہوں نے کپڑا لے کر منہ پہ جناب چھپانا شروع کر دیا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، خالق کائنات جل شانہ نے میرے شہر مدینہ کو شفا والا شہر بنا دیا ہے. ہمیں اپنے چہرے سے کپڑے کو ہٹا لو، ہمیں جس کے چہرے پہ یہ درد پڑ جائے گی، اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا، اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دے گا. آج کوئی حاجی جائے، ہم کہتے ہیں حاجی صاحب ہمارے لیے خاکر شفا لے کے آنا، ہمارے لیے جناب علی خاکر شفا لے کے آنا. وہ مکہ کی سرزمین جو ہے وہ بھی بڑی برکت والی ہے، لیکن جناب علی خاکر شفا کہاں سے ملتی ہے؟ وہ مدینہ کی سرزمین جس کے بارے میں میرے محبوب فرماتے ہیں یہ خاکر شفا ہے. آج بھی اگر کوئی بندہ اپنی نیک نیتی کے ساتھ وہ سرزمین کی مٹی کو اگر کھا لیتا ہے، اس نسبت کے ساتھ ایک نیک نیت کے ساتھ کہ اللہ میری بیماری کو شفا میں تبدیل فرما دے گا، رب کعبہ کی قسم ہے، خالق کائنات جل شانہ اپنے محبوب کی نسبت کی برکت سے اس بیمار کو شفا عطا فرما دیتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی وہ اپنے چہروں سے کپڑے ہٹا دیے، وہ کب چہروں میں پڑ رہی ہے، آپ وہ بڑے ذوق کے ساتھ اس کو محسوس کرتے ہیں. اور کیا ہے، مدینے میں کوئی بیماری نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک وقت آیا مدینہ شریف میں ایک طبیب آ گیا. آج تو گلی گلی میں ڈاکٹر ہیں، آج تو گلی گلی میں ایک ڈاکٹر ہے. چلا دیں ایسا لگتا ہے لائٹ جلتی ہے، اس طرح سے
ہم بچے کو پڑھاتے ہیں تو ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ زیادہ تر جو طبقہ ہے وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، بڑا آفیسر بن جائے، ہم زیادہ یہ کوشش کرتے ہیں۔ تو مدینہ شریف کے اندر ایک طبیب آ گیا، اب اس نے چاہا کہ چلو میں یہاں پہ دکانداری کرتا ہوں، میرا گھر کا کام ہی چلتا رہے گا، جو مدینے میں بیمار ہوگا میں دعا دوں گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ جناب طبیب جو ہے 1 مہینہ گزر گیا، مریض کوئی نہ آیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، کوئی مریض کوئی نہیں۔ اب یہ طبیب بڑا حیران، بڑا پریشان، عجیب بات ہے، مدینے کی سرزمین اس کے بارے میں تو مشہور ہے کہ یہاں جناب بڑے بڑے جو بندہ یہاں پہ آتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، وہ جناب کل اس کیا جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اب یہ مدینے کا طبیب لوگوں سے پوچھتا ہے، اے لوگوں یہاں پہ بیمار کوئی نہیں ہوتا، میں نے تو سنا تھا یہاں کی سرزمین جو ہے یہ تو بیماریوں والی سرزمین ہے، یہاں پہ جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، میں نے تو اس طرح سے یہاں پہ دکانداری کی کہ میں دوا دوں گا، لوگ شفا یاب ہو جائیں گے۔ جب لوگوں کے سامنے اس بندے نے بیان کیا، اس نے کہا یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا، کہا کیا وجہ ہے، کہا اس وجہ سے کہ یہاں ہر بندہ جو ہے اپنے محبوب علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ یہ شہر مدینہ اس زمین کو رب کائنات نے شفا کا مرکز بنا دیا۔ آج بھی کوئی بندہ نیک نیتی کے ساتھ مدینہ شریف کی سرزمین میں چلا جائے، رب کائنات اپنے محبوب کی نسبت کی برکت سے اس بیمار کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا جس مقام پہ حضور نے ڈیرے لگا لیے وہ مقام رب کے دربار کے اندر سب سے عرفہ والا ہو گیا۔ اور آخری بات سنو، آپ کا ایمان کبھی ہوگا، اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو میرا محبوب ہے نا یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کس کی جانوں سے؟ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جس مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب اس کا محبوب رہتا ہوگا، مجھے بتاؤ کہ وہ مومن کتنا شان کا مالک ہوگا۔ ان کا سمجھ کوئی نہیں لگا کہ میں جو کہہ رہا ہوں، میری بات کو ذرا سمجھے، ذرا پھر دوبارہ سنیں۔ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ میرا محبوب مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب رہتا ہے۔ جہاں میرا محبوب ڈیرے لگائے رب کے دربار کے اندر وہ جگہ سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، اور جس کے دل کے اندر میرے مصطفیٰ نے ڈیرا لگا لیا ہو، مجھے بتاؤ اور مومن کا مقام رب کے دربار کے اندر کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اس بات سے رب کا شکر ادا کرو، کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ بستے ہیں، اللہ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرما کے ہمارے دل کو حضور کا گھرانہ بنا دیا ہے کہ جب دل کیا دل کی طرف توجہ کی، حضور کا دیدار کر لیا۔ لیکن دیدار کرنے کے لیے آنکھیں روشن ہونی چاہیے، کوئی پیر بے نشاں ہو تو دیدار ہونا، پیشاب کا ہم موت سے دے ہو تو دیدار ہونا، نظر ان جیسی چاہیے تو دیدار مصطفیٰ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آنکھوں کا اندھا ہو تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورج روشن نہیں ہے، سورج روشن ہے لیکن اندھے کی آنکھوں کا قصور ہے۔ اس بات سے جس کو نظر نہ آئے وہ اپنا قصور جانے کہ میری آنکھیں بھی میری ہیں، میری آنکھوں کے اندر بھی گند پڑا ہے۔ جب یہ آنکھیں گناہوں سے پاک ہو جائیں گی، جب دل کرے گا ایسے نظر کرے گا حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ حضرت شاہ محمد سے دل بھی میرے محبوب کے مدینے میں رہتے تھے، تو ایک دن حضور کا دیدار نصیب ہوا، کہا آپ ہند کی سرزمین پہ چل جاؤ، وہاں پہ جا کے تبلیغ کرو، وہاں پہ جا کے لوگوں کو میرے دین کا پیغام دو۔ تو کہا حضور آپ مہربانی فرمائیں، جہاں پہ دل کبھی پریشان ہوتا ہے آپ کی امت خضرا کو دیکھتا ہوں پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہا حضور مہربانی فرمائیں، تو کہا اے آپ کا پریشان کیوں ہوتا ہے، آپ وہاں پہ چلا جا، یہاں پہ گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، وہاں پہ گنبد خضرا والے کو دیکھا کرے گا۔ یہ حضور کی عنایت ہے کہ جس کو حضور پسند فرما لے پھر جب دل کرے حضور کا دیدار کرے۔ اس بات سے کبھی ادھر سے نہیں ہے، کبھی ہماری طرف سے ہے، ہمیں اپنی آنکھوں کو پاک کرنا چاہیے، اپنے دل کو غیروں کے خیالات سے جب پاک کر لیں گے تو پھر جب یہ دل نور مصطفیٰ
سے روشن ہو جائے گا، آنکھیں روشن ہو جائیں گی، پھر جب دل کرے گا جہاں پہ بیٹھے بیٹھے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔